رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، AIQ TV پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ شام 7:30 بجے اسی وقت میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ حاضر ہو کے اس وقت دنیا بھر میں سننے والے ناظرین کو رمضان المبارک کی مبارکباد دل کی عطا گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں نے اپنا پہلا روزہ افطار کیا۔ رمضان المبارک کی پورے عالم اسلام کو جو AIQ TV جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، میں آپ سب حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس برس انشاءاللہ فضائل رمضان کا پروگرام QTV ایک نئے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزانہ ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں معروف اور اکابر اولیاء اللہ، جن کا آپ نام بھی سنتے رہتے ہیں، جن سے آپ عقیدت بھی رکھتے ہیں، جن سے آپ گہری محبت بھی رکھتے ہیں، ان کے مزارات سے انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ملک کے مختلف شہروں کے جو معروف جید اولیاء اللہ ہیں ہمارے، ان کے مزارات پہ ہم حاضر ہوں گے، وہاں سے آپ سے مخاطب ہوں گے، اور ہر روز موضوع یہ رہے گا کہ ان اولیاء الزام کی، ان اولیاء اللہ کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس ماہ رمضان میں اللہ کو منانے کے لیے ایسی کیا تعلیمات ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اس رمضان میں لعلکم تتقون جو روزے کا مقصد ہے اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت ناظرین اکرام، الحمدللہ میں جس شخصیت کے مزار مبارک پہ حاضر ہوں، یہ سید الاولیاء ہیں، یہ سرتاج الاولیاء ہیں، یہ امام الاصفیاء ہیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں لاہور میں حاضر ہوں۔ آپ میرے پیچھے یہ جو جگمگاتا ہوا گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ مزار مبارک ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آج یکم رمضان المبارک کو میں آپ سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے ہوئے اس حدیث سے رمضان المبارک کے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے خود استقبال رمضان کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ ناظرین، امام بحقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا یہ سارا خطبہ ناظرین جو میں آپ کے آگے بیان کروں گا، یہ حضور علیہ السلام نے استقبال رمضان کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ حضور نے لیلۃ القدر کے طرف اشارہ فرمایا، اس میں ایک رات ایسی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتوں کا قیام قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ محدثین نے کہا یہاں رات کے قیام سے مراد صلاۃ التراویح ہے کہ جو اس مہینے میں صلاۃ التراویح پڑھتا ہے، تراویح میں قرآن پڑھتا ہے، تراویح میں قرآن سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا ہے۔ اس میں جو نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں فرض کا ثواب مرتب فرماتا ہے، اور فرض کا اجر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر ویسے آپ ایک فرض پڑھیں گے، نامہ اعمال میں ایک فرض مرتب ہوگا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں حضور فرماتے ہیں تم ایک فرض پڑھو گے، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں 70 فرائض کا ثواب مرتب فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور اس میں صبر کی جزا جنت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یعنی غریبوں کی مدد کا مہینہ ہے۔ اس میں جب تم صبر کرتے ہو، گویا کہ جب عصر کا وقت آتا ہے، مغرب کا وقت قریب آتا ہے، پیاس کی شدت میں ہوتے ہو، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے،
پیاس سے ترس رہے ہوتے ہو، اس وقت تم ان لوگوں کا خیال کرو جو سارا سال اس پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، ان کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے۔ ان کا احساس کرو، ان کی غم گساری کرو، ان غرباء کی مدد کرو۔ جب تم ان غرباء اور مساکین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان رحمتوں سے نوازے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اس میں جو مومن کسی کو افطار کراتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے کسی روزے دار کو، کسی ضرورت مند کو بالخصوص افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ جو اس کو روزہ رکھ کے ثواب ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرمائے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی غریب ہے، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے، پھر وہ کیا کرے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اگر ایک کھجور کی استطاعت رکھتے ہو، کسی کو ایک کھجور کھلا دو۔ ایک دودھ کا جام پلانے کی استطاعت رکھتے ہو، کسی کو دودھ پلا دو۔ اگر یہ بھی نہیں رکھتے، پانی پلانے کی استطاعت رکھتے ہو، کسی کو پانی پلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک میں جو اپنے متحد کے کام میں تخفیف کرے گا، بالخصوص وہ لوگ میرا پیغام سنیں جن کی فیکٹریز ہیں یا جن کی کوئی ایسے کام ہے کہ ان کے متحد کافی سارے لوگ کام کرتے ہیں، یا جن کے گھر میں کوئی نوکر یا ملازم بھی کام کرتا ہے، وہ توجہ کریں۔ حضور نے فرمایا اس مہینے میں جو اپنے متحد کے کام میں کمی کر دے گا، کام میں تخفیف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ ناظرین، گرمی کے روزے ہیں، دن کے وقت بلا وجہ دھوپ میں اپنے خادم کو کہیں بھیجنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، حضور نے فرمایا جس نے اپنے متحد کے کام میں اس میں تخفیف کر دی، اللہ تعالیٰ اس مومن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، جس شخصیت کے مزار اقدس پہ میں اس وقت حاضر ہوں، سید الاولیاء میرے آقا حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب رمضان پہ کلام فرمایا، جب رمضان پہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا کشف المحجوب میں، تو سب سے پہلے اس آیت سے آغاز فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور پھر امت مسلمہ کے لیے اعزاز ہے لعلکم تتقون، تاکہ اس سے تمہیں انعام یہ ملے کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر یہ حدیث نقل کرتے ہیں کشف المحجوب میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان راز ہوتا ہے۔ اب کسی کو کیا پتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روزہ دار جو ہے وہ ظاہر تو کر رہا ہے، لیکن وہ اکیلے میں جا کے کمرے میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، کسی کو کیا پتا، کوئی تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جب وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے وہ پانی نہیں پیتا، وہ کھانا نہیں کھاتا، حلال اشیاء پہ بھی جو ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ سوچ کے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی اس کی جزا کو کسی پیمانے میں تول کے نہیں دیا جائے گا، جتنا رکھنے والے کا اخلاص ہوا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بے حساب اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ویسے تو کہا جاتا ہے نا، یہ کام کرو تو یہ مل جائے گا، یہ کام کرو تو یہ مل جائے گا، فلاں کام کرو تو فلاں نعمت ملے گی۔ حضرت داتا صاحب حدیث نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس سے ایک مراد یہ بھی لیا کہ جو روزہ رکھے گا، اچھے تقاضوں کے ساتھ روزہ رکھے گا، میں اس کی جزا ہوں، اس کو میں مل جاؤں گا۔ جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کوئی کیا چاہیے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارشادات سے یہ پیغام ملتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی نیتیں نہ رکھنا، یہ مل جائے، دنیا کا یہ مل جائے، دنیا کا یہ مل جائے، وہ سب کچھ تو اللہ عطا فرمائے گا۔ روزہ رکھنا تو اس نیت سے رکھنا کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے اور مجھے اللہ کی معرفت مل جائے۔ کہا جب اللہ تمہیں مل گیا تو ساری خدائی تمہاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب کا قول ہے روزے کے لیے شرائط ہے، روزے کے لیے آپ نے 5 شرائط کا ذکر فرمایا حضرت داتا صاحب نے۔ حضرت داتا صاحب نے فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے اپنے پیٹ
پیٹ کو روک لے، اور جن جائز چیزوں کو بھی شریعت نے کہا ہے روزے میں جن سے رکنے کو، ان سب چیزوں سے انسان رک جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ کھانے پینے سے رک جائے، اور ان جائز اشیاء سے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکنے کا حکم فرمایا ہے، ان سے رک جائے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی روزہ ہے، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں روزے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں اس سے زیادہ، اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے ضروری روزے میں بھوک سے کھانے سے رک جانا، پانی سے رک جانا، جن اشیاء سے اللہ تعالیٰ نے حلال اشیاء سے بھی روکا ان سے رک جانا روزے کی حالت میں۔ پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کے لیے دوسری چیز ضرورت یہ ہے کہ آنکھوں کو شہوت سے روک لے انسان، بدنگاہی نہ کرے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو غیر محرم عورت کو دیکھ کے لذت لیتا ہے اللہ اس سے عبادت کی لذت لے لیتا ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں حضور کی حدیث سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو شہوت سے روک لے، روزے میں بد نگاہی نہ کرے۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کانوں کو برائی سے روکنا تیسری چیز روزے میں ضروری ہے کہ انسان کان سے غیبت نہ سنے، کان سے ایسی باتیں نہ سنے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، کان سے انسان جو ہے وہ فوش کلامی نہ سنے، کان سے انسان ایسے نغمے نہ سنے جس سے انسان کو گناہ کی طرف جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جائے۔ پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کو فساد اور بےہودگی سے روکنا روزے کے لیے چوتھی چیز ضروری ہے۔ انسان زبان سے کسی کا دل نہ دکھائے، انسان زبان سے گناہوں بھری باتیں نہ کرے، انسان زبان سے غیبت نہ کرے، انسان زبان سے چغل خوری نہ کرے، زبان کو گناہ سے روکنا روزے کے لیے ضروری ہے۔ پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسم کو مطابقت دنیا سے روکنا، یعنی دنیا کے رنگوں سے روک لینا، دنیا کی پیروی سے روک لینا، نفسانی خواہشات سے روک لینا، اور خود کو، اپنے حواس کو، خود کو جو ہے وہ شریعت کی نافرمانی سے روک لینا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے روزہ دار کے لیے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں پھر انسان صحیح معنوں میں روزے دار کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ یہ وہ روزے دار ہے جس کے لیے وہ بشارتیں ہیں۔ یہ چیزیں اگر ان چیزوں پہ پورا اترو گے تو پھر لعلکم تتقون، جو روزے کی منزل ہے جس کی طرف روزہ تمہیں لے کے جا رہا ہے اس تک پہنچ پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کشف المعجوب میں ہی حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین حدیث نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے بدن کو، اپنے اعضاء کو شریعت کی مخالفت سے روک لو۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی یا جن چیزوں سے روکا گیا وہی چھوڑنا نہیں، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ صرف یہ نہیں کہ افطار کے بعد پھر شروع کر لے، رمضان میں 30 دن ان چیزوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر باقی 11 مہینے جو ہے اس پریکٹس پہ عمل کرنا ہے اور ان چیزوں سے دور رہنا ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور لے کے جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حدیث نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب میرے داتا صاحب کی اسی بات کے ثبوت کے اوپر حضور علیہ السلام کی حدیث ناظرین آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ داتا صاحب حدیث نقل کرتے ہیں کشف المعجوب میں ہی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا چھوڑ دینا یہی روزہ ہے، ان لوازمات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث آپ نے نقل فرمائی کہ حضور نے فرمایا بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو اگر روزہ دیتا ہے تو صرف بھوک اور پیاس دیتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے یہی مراد ہے سب سے پہلے تو جو محبت رسول سے دور ہوگا اس کا کوئی عمل ہی نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہونا، اور اس کے بعد جو ان تقاضوں میں پورا نہیں اترے گا، اس روح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس کے لیے محنت نہیں کرے گا، گناہوں کو ترک نہیں کرے گا، تو حضرت داتا صاحب حدیث نقل کرتے ہیں کہ اس کو پہ روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کشف المعجوب میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر کو کھانے پینے سے روک لینا، ان حلال چیزوں سے بھی روزے کے دوران روک لینا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، حلال ان چیزوں سے بھی رک جانا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو گناہوں سے روک لینا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں لے آنا اور ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے رک جانا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو حصے ہیں، صرف کھانا پینا چھوڑنا اور وہ چیزیں چھوڑنا جن کو روزے میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے کو کہا ہے، صرف وہی روزے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں دوسری چیز بھی روزے کے لیے لازم ہے، جو میں نے ابھی حدیث اس سے پہلے بیان کی اس کے مطابق دوسری چیز بھی لازم ہے کہ اپنے جسم کو گناہوں سے روک لینا اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں لے آنا۔ پھر کشف المعجوب میں حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین
ناظرین اکرام اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، احتساب کے ساتھ روزہ رکھا رمضان کا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر کشف المحجوب میں ہی سید الاولیاء داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس احتساب کا مطلب بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک تو ایمان کے ساتھ روزہ رکھنے کا حضور نے فرمایا، اور پھر حضور نے احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کا فرمایا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احتساب سے روزہ رکھنا یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ گناہوں کو چھوڑ دے، یعنی ڈائلاگ ٹو یور سیلف، انسان اپنے آپ سے بات کرے، انسان اپنے اندر جھانکے، اپنے گناہوں کو تلاش کرے، اپنے اندر خامیوں کو تلاش کرے اور ان گناہوں کو چھوڑ دے، ان گناہوں سے باز آ جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی نیت سے جب وہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر یہ نوازش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا کہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے، انسان بدعملی بھی کرتا رہے، انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور پھر اپنے آپ کو روزہ دار بھی کہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے لازم ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کر دے۔ ناظرین اکرام، جس پہ میں نے اپنی بات کو اختتام پہ لے کے آنا ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، کشف المحجوب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نصیحت ارشاد فرما دے، کچھ ارشاد فرما دے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنے حواس پہ قابو پا کے رکھو۔ ہر ایک میرے غلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حواس پہ قابو پا کے رکھے، اور اس میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں ہی اس کا مطلب بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس کلمات طیبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے حواس خمسہ پہ اس انداز میں بھی قابو پا کے رکھے کہ ان سے کبھی انسان گناہ نہ کرے۔ سب سے پہلے حواس خمسہ میں آتا ہے دیکھنے کی طاقت۔ حضور علیہ السلام سے اس سے مراد یہ ہے، اور ناظرین اکرام روزے کے پروگرام اور رمضان کے اس پروگرام کے اختتام پہ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان پہ انسان قابو پا لے تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اس کو انسان بڑی آسانی سے اچیو کر سکتا ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں جو حواس پہ قابو پانے کا کہا، حواس خمسہ پہ انسان کو قابو ہونا چاہیے کہ ان سے کبھی انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ حواس خمسہ میں سب سے پہلے دیکھنے کی طاقت، انسان کبھی نگاہ سے بد نگاہی نہ کرے، اگر نگاہ سے پڑھے تو قرآن کی تلاوت کرے، حضور کی حدیث پڑھے، نگاہوں کو جھکا کے رکھے، اللہ کی قدرت کو دیکھ کے غور و تدبر کرے، کبھی اس سے جو ہے وہ اس پہ شرم و حیا کے پہرے بچھا دے، کبھی اس سے بد نگاہی نہ کرے۔ پھر جو ہے حواس خمسہ میں وہ انسان کے سننے کی قوت آتی ہے، کبھی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ سنے، کبھی ایسی بات نہ سنے جس سے انسان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو سکتا ہے، کبھی غیبت نہ سنے، کبھی چغل خوری نہ سنے، کبھی کوئی ایسی بات نہ سنے جس سے اس کو گناہ جو سننے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ پھر جو ہے وہ زبان ہے، چکھنے کی طاقت، انسان کبھی جو ہے حرام نہ کھائے، رزق حرام سے بچ کے رہے، اور زبان سے جو ہے کبھی بھی ایسے کلمات نہ نکالے جس سے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا امکان ہو۔ پھر انسان کی چھونے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، اور پھر چھونے کی طاقت ہے، انسان کبھی بھی نامحرم سے ہاتھ نہ ملائے، انسان کبھی بھی ایسی چیز کو نہ چھوئے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مقدر ٹھہرے۔ ناظرین اکرام، سب سے ضروری یہ ہے ایک روزہ دار کے لیے کہ وہ ان چیزوں پر پورا اترے جو آج کے پروگرام میں آپ کے آگے بیان کی۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ کل بھی AOIQ TV پر اسی وقت اسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر مخاطب ہوں گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اس ولی کامل حضور کی آل کے شہزادے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان کما حق ہوا عطا فرمائے۔ مہینہ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام
مس نہ ہو جائے.